نمبر 1، اللہ کی عبادت صرف ہو سکتی ہے، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اگر یہ جملہ ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رہے تو جب ہم چوائسز کریں تو ہم لوگوں کو پریفرنس نہ دیں شریعت کے مقابلے میں، نفس کو پریفرنس نہ دیں شریعت کے مقابلے میں، اپنے گھر والوں کی بات وہاں نہ مانیں جہاں شریعت کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں۔ قرآن کے سٹرکچرڈ میسیجز کے اندر پہلا میسج لا الہ الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ قرآن کے سٹرکچرڈ میسج میں دوسرا میسج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور آخری رسول ماننا، یہ قرآن کے سٹرکچرڈ میسج کا ایک میجر چنک ہے۔ رسول اللہ کو ایک طرف کر کے، رسول اللہ کی احادیث میں پک اینڈ چوز کر کے، رسول اللہ کی احادیث کا انکار کر کے ہم اسلام کی خوبصورتی کو مینٹین نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا سٹرکچرڈ میسج جو آپ کو اور مجھے قرآن سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت کی اور جس نے رسول اللہ کو اللہ کا رسول مان کے ان کی فرما برداری کی، اللہ اس کو کیا کیا ریوارڈ دے گا، اور جس نے نافرمانی کی اس کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا۔ یہ سٹرکچرڈ میسج کا تیسرا حصہ ہے ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ۔ سورۃ الملک میں آپ کو ریوارڈز نہیں ملتے، سورۃ الرحمن میں ریوارڈز پڑھ لیے، سورۃ الملک میں کانسٹنٹلی پنشمنٹس ہیں۔ سورۃ الملک اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے۔ سورۃ الملک آپ کو اور مجھے آج کے دور میں اپنے نفس کو پیچھے کر کے اللہ کی اطاعت کو سامنے لانے کے لیے بہت مددگار صورت ہے۔ سورۃ الملک اللہ کی میجسٹی کو، اللہ کے اکبر ہونے کو واضح کرتی ہے۔ سورۃ الملک میں قرآن کے سٹرکچرڈ میسیجز کے اندر آپ کو پہلا میسج جو کہ اس میں آتا ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور تھرڈ میسج میں سے پنشمنٹ کا میسج یہ پرومیننٹلی نظر آئے گا۔ اسی لیے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، قرآن میں اسکالرز نے 7 تھیمز ڈیسائیڈ کی ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن ٹوٹلی ان 7 تھیمز کے اندر ہے، یعنی آپ کو ان 7 میں سے کوئی نہ کوئی ایک تھیم کسی نہ کسی صورت میں ضرور مل جائے گی۔ اگر ایک چھوٹی سی صورت بھی ہے سورۃ الکوثر، اگر ایک چھوٹی سی صورت ہے سورۃ العصر، اگر ایک چھوٹی سی صورت ہے سورۃ المسد، تو آپ کو کسی بھی ایک ان تھیم میں سے ایک کوئی نہ کوئی تھیم کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتی ہے۔ ایک صورت میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن منیمم ان 7 میں سے اسکالرز کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو قرآن کا حصہ ملتی ہے۔ پہلا ہے توحید، پہلی تھیم قرآن کی توحید۔ دوسرا ہے قیامت کا دن، روز محشر۔ تیسرا ہے رسالت، رسالت میں تمام انبیاء آ جاتے ہیں پلس انکلوڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو توحید ہے، قیامت کا دن ہے، رسالت ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے، رولنگز ہیں، احکامات ہیں۔ پھر 5th اور 6th ہے ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ۔ اللہ نے احکامات دیے، جس نے مان لیے اس کے لیے 5th تھیم بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ اللہ نے احکامات دیے، جس نے اگنور کیا، جس نے نہ مانا، جس نے ان کی طرف اپنی توجہ نہ کی، 6th تھیم پنشمنٹس کی آپ کو قرآن میں ملتی ہے، اور 7thly زندگی گزارنے کے انڈیویجول اور کلیکٹیو احکامات ہیں۔ یہ 7 تھیم ہیں آپ کو مختلف اسکالرز جو بتاتے ہوئے ملتے ہیں، کلاسیکل اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پورے کا پورا ان 7 تھیمز میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ توحید، قیامت کا دن، رسالت، احکامات، اللہ کے احکامات کے بعد ریوارڈز، 5th 6th پنشمنٹ، اور 7th وہ زندگی گزارنے کے اصول جو انڈیویجولی اور کلیکٹیولی انسانوں کو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا تعارف تھا قرآن کا۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ میں ایک دم سے اگر تبارک الذی سے بات شروع کر دیتی تو شاید کنیکشن ایک دم سے قرآن کی محبت والا نہ بنتا، ایک سورت سے محبت والا بن جاتا۔ ہم نے قرآن کی ہر سورت سے محبت کرنی ہے، ہم نے قرآن کی ہر سورت کو اہمیت دینی ہے۔ ہم نے زندگی میں 4 سورتوں کو صرف اپنا معمول نہیں بنانا، ہم نے اپنی زندگی میں پورے قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، پورے قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ یہ بالکل ایسے تھا جو بھی ہم نے پورا انٹروڈکشن کیا، بالکل جیسے آپ اپنے فون کو چارج کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آپ کے فون کے چارجر کی سائیڈ ہوتی ہے وائر کی جو آپ کے فون میں جاتی ہے، اور دوسری جاتی ہے ساکٹ کے اندر۔ آپ نے اپنے چارجر کی وائر کو فون میں تو پلگ ان کر دیا، پر چارجر ساکٹ میں نہیں ڈالا،
پورا دن بھی فون چارجنگ پہ لگا رہے گا تو چارج ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ اسکالرس کا آپ کو مزاج ملے گا. آپ اسکالرس کی بایوگرافی پڑھیں، ان کی میتھڈالوجی پڑھیں، ان کا منہج پڑھیں، آپ ان کا طریقہ کار پڑھیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو کیسے پڑھاتے تھے. تو ہمیشہ سے یہ طریقہ کار اڈاپٹڈ رہا کہ پہلے ایک تمہید باندھی جاتی تھی. آپ دیکھتے ہیں کتابوں کے اندر بھی پریفیس ہوتا ہے، کتابوں کے اندر بھی پہلے انٹروڈکشن دیا جاتا ہے کہ اس کتاب میں کیا آئے گا. تو یہ جو ہم نے بات کی، ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہمارا کنیکشن قرآن سے جڑ جائے، ہمارا چارجر جو ہے وہ اس قرآن سے جا کر لگ جائے، تاکہ ہر دن ہم یہاں جو بات سنیں وہ بات ہمارے دل کے اندر ایمان کے چارجنگ لیول کو بڑھاتی جائے. ایک آخری بات یہ کہ یہ جو تھیمز میں نے آپ کے سامنے رکھیں، یا جو میں نے تعلیم القرآن کے آپ کے سامنے 2 برانچز رکھے کہ قرآن ڈیوائیڈڈ ہے اصول میں اور شریعت میں، یا میں نے آپ کو قرآن کے 3 سٹرکچرڈ میسیجز بتائے کہ اللہ کی عبادت ہوگی، رسول اللہ کو اللہ کا عبد اور آخری رسول سمجھا جائے گا، اور ریوارڈز اور پنشمنٹ اس کو ملیں گے جو فرما بردار یا نافرمان ہوگا. یہ کیٹیگرائزیشن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے یا بعد میں کسی اسکالر نے کی ہے؟ واضح ہے یہ بات کس اسکالرز نے کی ہے. بالکل جیسے یہ بات ہمارے اندر واضح ہونی چاہیے. اب جو فتنہ اٹھ رہا ہے ایک نیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن پورا ڈکٹیٹ نہیں ہوا تھا، یہ کمپلیٹلی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے انتقال سے پہلے، آپ کے وصال سے پہلے پورا قرآن جتنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا وہ ڈکٹیٹ ہو گیا تھا، وہ لکھ دیا گیا تھا. آپ کے وصال سے پہلے پورا قرآن لکھ دیا گیا تھا. 18 صحابہ اسائن تھے، 18 صحابہ جو کہ یہ قرآن لکھا کرتے تھے. پورا قرآن لکھ دیا گیا تھا آپ کے انتقال سے پہلے. ہاں، ایک والیوم میں گیدر نہیں ہوا تھا، سکیٹرڈ تھا. لیکن کس صورت کے بعد کون سی صورت آئے گی یا کون سی صورت کس جگہ مصحف میں پڑھی جائے گی، صورت کے اندر کس صورت میں آیت پہلی کون سی آئے گی اور اس کے بعد کون سی آئے گی، یعنی سیکوینس آف آیات ود ان دا سورہ اینڈ سیکوینس آف سورہ ود ان دا قرآن. یہ کیا ہوگا؟ آلدو قرآن ایک والیوم میں نہیں تھا، لیکن یہ تمام حفاظ کے دلوں میں محفوظ تھا اس سیکوینس میں. اور یہ سیکوینس کون سی تھی؟ سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس کی سیکوینس. اس میں کسی کو کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ اور میں کانفیڈنس کے ساتھ اپنے اسلام کو ڈیفینس کرنے والے ہوں. مسلمان کہتے ہوئے دکھ بھی ہوتا ہے، ہم اپنے اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں. اوپن یور آئیز، ڈسکس اسلام ود یور چلڈرن. پوری دنیا میں جا کر تعلیم دیتے پھرتے ہیں، پوری دنیا میں درس دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو وہ کانفیڈنس نہیں دے رہے اسلام کا جس سے ان کے ایمان شیک نہ ہو. ہم کہاں گم ہیں اور کن مصروفیات میں ہیں، اور ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ کلمہ گو ہم نے اپنے بچے کو بنا دیا تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ آخری وقت تک، آخری سانس تک کلمہ گو ہی رہے گا. کوشش کرنی ہوتی ہے، ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. آپ اور میں ٹورڈز اینڈ آف گیمز رہ رہے ہیں. یہ آخری وقت ہے، امت کا آخری سرا ہے، جہاں فتنے اپنے پورے بوم پر ہیں، جہاں آزمائشیں اپنے پورے کلائمیکس پر ہیں، جہاں ٹرائلز اور ٹریبولیشن ہر طرف سے ہم پر حملہ کر رہے ہیں. وہاں ایک اور فتنہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ بچے اپنا دین بدل رہے ہیں. ابھی تک تو ہم اس پر پریشان تھے کہ ہمارے بچے ایتھیسٹ بن رہے، ابھی تک ہم اس پر پریشان تھے کہ ہمارے بچے لا خدا ہونے کی طرف جا رہے ہیں. اب ایک اور فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، ہمارے بچے سنی بچے شیعیزم کی طرف جا رہے ہیں. میرا عقیدہ میرے دل کے اندر اتنا مضبوط ہو کہ مجھے یقین ہو کہ جو میرا ایمان ہے وہ حق ہے، جو میں مانتی ہوں وہ حق ہے. اگر بچہ یہ کہنا شروع کر دے فرق کیا پڑتا ہے میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں، اینڈ اٹس اے فیکٹ. ہماری زندگیوں میں ہے کہاں اسلام؟ ہماری چوائسز میں اسلام پرائرٹی پر آتا کہاں ہے؟ ہمارے بچوں کے سٹڈیز کے سلیکشنز ہوں یا ان کے پروپوزلز کے سلیکشن ہوں، ان کی شادیوں کے سلیکشن ہو یا ان کی شادیوں کے لیے ان کی جوڑوں کے سلیکشنز ہوں، ان کی شادیوں کے لیے میرجز ہال کے سلیکشنز ہوں یا ان کے ڈنر اور پارٹیز اور ولیمہ سلیکشنز ہوں. کہاں اسلام سامنے ہوتا ہے؟ کہاں اسلام پرائرٹی پر ہوتا ہے؟ سو دے آر رائٹ. فرق کیا پڑتا ہے میں سنی ہوں کہ شیعہ ہوں؟ اگر اب بھی مسلمان نہیں جاگے تو کب جاگیں گے؟
خالی قرآن کی محبت دل میں ہے. ہاں سب کے دل میں قرآن کی محبت ہے. ہم سب ایسے لکھ سکتے ہیں قرآن کی محبت پر, ایسے لکھنا تو دور کی بات. ہم سب اتنے لمبے لمبے جو ہیں وہ میسجز لکھ سکتے ہیں. ذرا ہمارا جو ہے وہ سوشل میڈیا مسلم سنڈروم ابھی دیکھ لیں جو ہو رہا ہے اس وقت. پورا فیس بک مسلمان, پورا ٹی وی مسلمان, پورا واٹس ایپ مسلمان, کوئی چیز اوٹ پٹانگ نہیں آئے گی, سب آپ کو اسلام سے ریلیٹڈ ملتا رہے گا. دا مومنٹ شوال کا چاند نظر آئے گا, پتہ نہیں ہمارے اوپر کون سا عفریت نازل ہو جاتا ہے, کون سا بھوت اور کون سا جن ہمیں آ کر چپک جاتا ہے کہ پھر قرآن اور قرآن کی باتیں ہمیں صرف جائے نماز کی چوڑائی تک ہی اچھی لگتی ہیں. حج پہ جائیں گے تو اچھی لگیں گی, واپس آئیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا. یہ ہم مسلمان ہیں, یہ ہمارا حال ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارے بچے قابو میں نہیں آتے, دین کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. درسوں میں کیسے لے کر آئیں بچوں کو, درسوں میں کیسے لے کر آئیں, یہ تو بہت بات کی بات ہے. آئینے میں کھڑے ہوئے اس بھوت کی پہلے تربیت کریں جو بھوت جو ہے وہ سنورنے میں آتا ہی نہیں ہے. جو قرآن کی کلاس میں آتا ہے تو ایک نیا ونیئر پہن کے آ جاتا ہے, میرج ہال میں جاتا ہے تو ایک نئی شکل کے ساتھ چلا جاتا ہے, کسی گیدرنگ میں فیملی کی جاتا ہے تو ایک اور نئی شکل آ جاتی ہے, شاپنگ مال میں جاتا ہے تو کسی اور شکل کا ہو جاتا ہے. پہلے اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو ایمان کا کانفیڈنس دیں, انفارمیشن دیں. کتنے بچوں کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 18 صحابہ موجود تھے جو قرآن لکھا کرتے تھے. کتنے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جانتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ کی عزت نہیں کی وہ منافق ہے. کتنے بچے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو ڈفرنس آف کریڈ ہے بٹوین سنیزم اینڈ شیعہ اس کا مسئلہ کیا ہے. ہم صحابہ کے لیے نامناسب الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. ہمارے لیے ہر صحابی قابل احترام ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرق کیا پڑتا ہے کہ میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں. ہم اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم اللہ کے رسول کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی سے محبت کرتے ہیں. اور ہم جرت نہیں کر سکتے کسی کے خلاف اپنی زبان سے کوئی ابیوسو جملہ نکالنے کی. یہ وقت ہے اپنے آپ کو اس محبت کی مینیفیسٹیشن میں لے کر آئیے. اپنے بچوں کو وقت دیجیے, ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کو کانفیڈینس دیجیے. خالی ان کو نام کا مسلمان نہیں بنانا. ہمارے بچے اسکارف کیوں نہیں پہن رہے, ہمارے بچے چادر کیوں نہیں اوڑھتے, ہمارے بیٹے داڑھی رکھنے کی طرف کیوں نہیں آتے. اپنے دین کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی, اپنے بچوں کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی, اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت ہمیں ڈالنی ہوگی. کوئی نہیں ڈال سکتا. آپ کتنی کلاسز میں ان کو بھیج دیں, لیکن کیا آپ کی اور میری ذمہ داری ختم یہاں لانے کے بعد, یا ہماری ذمہ داری شروع؟ اور ہماری ذمہ داری جو شروع ہوئی اپنی اولاد کے ساتھ وہ ختم کب ہوتی ہے؟ جب مجھے ملک الموت نظر آ جاتا ہے. جب تک میری زبان میں طاقت ہے مجھے اپنی اولاد کی اصلاح کا کام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن ایک والیوم میں نہیں تھا. ہمارے بچوں کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے. ماں کو ڈیفینس اسی وقت کرے گا بچہ جب اس کے دل میں واقعی ماں کی محبت ہوگی. جس اولاد کو فکر نہیں ہوگی اس کو نہیں فکر ہوگی. چھوڑ نہیں آتی اولاد ماں باپ کو اولڈ ہومز میں جا کے. جن کے دلوں میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی وہ پرواہ نہیں کرتے. جن کے دلوں میں اسلام اور اللہ کی اصل محبت نہیں ہے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیا ہو گیا اگر منکر حدیث ہیں تو اٹس اوکے. ایک اللہ کو مانتے ہیں کافی تو ہے. تو کیا ہو گیا اگر ہم نے ایگنوسٹک کی فیور کر دی؟ تو کیا ہو گیا اگر ہم نے گے رائٹس کی بات کر دی؟ تو کیا ہو گیا اگر ہم نے لیسبین فرینڈ بنا لی؟ اٹس ناٹ دا میٹر آف تو کیا ہو گیا تو کیا ہو گیا. اٹس دا میٹر آف محبت, اٹس دا میٹر آف ایمان, اٹس دا میٹر آف اکاؤنٹیبلٹی. آپ اور میں کوا بلی چڑیا نہیں ہیں. آپ کی اور میرے بچوں کی حساب کتاب کی ایک لمبی ڈیٹیل بن رہی ہے. اللہ ہر ایک انسان کو اس کی کتاب کے سمیت سامنے کھڑا کرے گا اور پھر ہاتھ رکھ کے جہاں پوچھ لیا گیا بتاؤ یہ کیوں بولا تھا, کیا تھا تو بہت دور کی بات ہے, بتاؤ یہ کیوں بولا تھا, پھر اللہ کو جسٹیفیکیشن دے سکیں گے. یہاں بچوں کی ماؤں کے سامنے تو ایسی زبانیں چلتی ہیں. کیا ماں کی آواز ڈیبیٹ کرتی ہوگی جو اولاد کی ڈیبیٹ کرتی ہے. اور بیچاری اماں قرآن کی کلاس سے سن کے جاتی ہیں پیار محبت سے بتاتے رہے, پیار محبت سے بتاتے رہے, اور اماں ایسی بیچاری شٹ اپ ہوتی ہیں 4 جملوں کے بعد. ظاہری بات ہے 6 فٹ کا جوان بیٹا جب سامنے کھڑا ہو کر ماں کو 6 جملے بول دے گا 1 جملے کے مقابلے میں تو ماں تو خاموش ہو جائے گی.
جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے اس وقت بہترین بلیسنگ اور خزانہ ان کے ہاتھ میں ہے. اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو اپنا خزانہ سمجھیں، اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنانے کی فکر کریں. ہاں جن کے بچے بڑے ہیں وقت ختم نہیں ہو گیا، ہم زندہ ہیں، مہلت ختم نہیں ہو گئی، اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، علم کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. یہ کان پر علم آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ہمارے ذریعے مسلمان امت کی آگے اصلاح ہوتی رہے. مسلمان امت کی اصلاح میں سب سے پہلے ہماری اپنی اولاد آنی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی تھی اور جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے. تب بعض صحابہ، سینئر صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ دیکھیے آپ کو کچھ کرنا ہوگا، قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اس کو ایک جگہ کمپائل کرنا ہوگا. اس لیے کہ قرآن مختلف ٹیبلٹس پر، شولڈر بونز پر، لیدر پر، کسی کپڑے پر، کسی بڑی ایک راک کی سلیٹ کی طرح کی چیز پر لکھا ہوا تھا. تو ان لوگوں کا، ان صحابہ کا خیال یہ تھا کہ آپ کو ڈیسیژن لینا ہوگا اور آپ کو قرآن ایک والیوم میں کمپائل کرنا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ایمان کی طاقت دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. یہ گناہ کا کام نہیں تھا، یہ کوئی نفس کی پیروی نہیں تھی، یہ اپنے بچوں کے لیے کوئی ان کی خواہش پوری کرنے کا معاملہ نہیں تھا، یہ تو دین کی حفاظت کی بات تھی. پھر بھی کہہ رہے ہیں اتنے محتاط کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پھر جب بہت پریشرائز صحابہ نے آپ کو کیا تو ابو بکر نے کہا حتی شرح اللہ صدری، ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا جب اللہ میرا دل کھول دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا دل، ان کا سینہ کھولا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں فیصلہ کیا گیا کہ قرآن کو کمپائل کیا جائے گا انڈر ون والیوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ قرآن لکھتے تھے، حضرت ابو بکر نے کہا کہ کرائیٹیریا قرآن لکھنے کا، کمپائل کرنے کا یہ ہوگا کہ وہ شخص جو نوجوان ہوگا، وہ جو پائس متقی ہوگا، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن لکھتا تھا، وہ جس کو دین کی احکامات کی تھوڑی بہت نوحہ ہے، وہ قرآن کمپائل کرے گا. سب نے مل کر جنرل کنسنسس پر زید ابن ثابت کا نام دیا اور زید ابن ثابت نے پھر قرآن کو کمپائل کیا. ایک کاپی بنی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں بھی یہی ایک کاپی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر پھر اس کی فردر کاپیز بنی ہیں اور پھر اس طرح سے اس کو آگے مسلمانوں کے اندر ایک رسم الخط کے اوپر کمبائن کر کے پراپر اس کو جو ہے وہ پروننسیشن دے کر اس طرح سے آگے بڑھایا گیا. اور حضرت زید بن ثابت کے لیے آتا ہے کہ جب ان کو اس طرح سے بلایا گیا کہ آپ یہ ذمہ داری ادا کریں تو انہوں نے، ان کے الفاظ کا مفہوم آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ آسان میرے لیے یہ ہوتا کہ مجھے کہا جاتا کہ احد پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دو تو میں ہلا دیتا، لیکن قرآن کی ذمہ داری، قرآن کو کمپائل کرنا، اٹس اے ہیوج ریسپانسبلٹی. لیکن کیونکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف سے مجھے کہا جا رہا ہے تو میں یہ ذمہ داری ادا کروں گا. اور پھر اس وقت آپ کو یہ جو آج ہمارے پاس مصحف ہے، فرسٹ ٹائم بین الدفتین بٹوین دا ٹو بائنڈنگز، قرآن کو ایک والیوم کے اندر اکٹھا کر دیا گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا. تو یہ ایک قرآن کا انٹروڈکشن تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی وہ محبت پیدا کرے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن سے جوڑ سکیں، اپنے آپ کو اپنی آخری سانس تک قرآن کی تعلیمات سے جوڑ کر رکھ سکیں اور اپنے ساتھ ساتھ بہت سے مسلمانوں کو اسلام کا کانفیڈنس دے سکیں. جہاں تک سورۃ الملک کی بلیسنگ کی بات ہے، سورۃ الملک کے فضائل کی بات ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم صورتیں ہیں جن کے فضائل، جن کی بلیسنگز کو مینشن کیا ہے. سورۃ الملک انہی صورتوں میں سے ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنیرک حدیث آتی ہے جو میں نے سورہ رحمان میں بھی مینشن کی تھی. پچھلے سال جب میں نے سورہ یاسین کرائی تھی اس وقت بھی میں نے یہ حدیث مینشن کی تھی. یہ وہ حدیث ہے جس کو تمام کلاسیکل اسکالرز
اپنی تمام تفاسیر میں ایز اے جنیرک بلیسنگ فار ہول قرآن مینشن کرتے ہیں. مستدرک حاکم اور مسند امام احمد میں یہ حدیث آپ کو مل جاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ قرآن کی شروع کے طوال جو ہیں، جو اس کی شروع کی لیندی صورتیں ہیں، وہ تورات کے برابر ہیں. پھر اس میں جو ہے معین ہیں، پھر اس میں مثانی ہیں، اور جو آخری پورشن ہے مفصل کا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے تھرو مفصل. مفصل کا پارٹ قرآن میں سورت قاف سے شروع ہوتا ہے اور سورت الناس تک جاتا ہے. اسی مفصل کے پارٹ میں سورت الملک آتی ہے. ایڈیشنلی سورت الملک اس آخری چنک میں آتی ہے جو آخری چنک مکی دور کا ہے. سورت الملک دیکھیں، سورت الملک سے پہلے مصحف میں کون سی سورت ہے یاد ہے؟ 28واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے سورہ تحریم. تحریم نہیں ہے، تحریم، تا کی زبر کے ساتھ. سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، مدنی سورت ہے. سورت الملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے. سورت الملک سے مکی صورتوں کا آخری چنک آتا ہے. اس سے پہلے آپ کو یہ جو سارا چنک ملتا ہے سورہ کہف سے لے کے سورہ تحریم، ملک اس حساب سے اہم ہے. ایک طرح سے اس کی فضیلت آتی ہے کہ یہ مفصل میں آتی ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی بالمفصل، اس مفصل کے حصے کے ذریعے. اس کی دوسری بلیسنگ یہ آتی ہے کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ان آخری چنک مکی صورتوں کا ہے جو مصحف میں فائنلی آیا اور جو ایک اتھارٹیٹیو پوائنٹ رکھتا ہے تمام مسلمانوں کو نافرمانی سے نکالنے کے لیے اور تمام ڈس بلیورز کے اندر اللہ کی معرفت کو ڈالنے کے لیے. تو اس طرح سے سورہ ملک کی اہمیت آتی ہے. سورہ ملک کو بعض اسکالرز نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کی وجہ سے سورۃ المنجیات بھی کہا ہے. نجات دینے والی سورت، دا سیویئر، دا پروٹیکٹر، وہ سورت جو بچانے والی ہے. آپ کو سورۃ الملک کے اوپر بہت سی احادیث مل جاتی ہیں. صحیح حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابی داؤد کے اندر آپ نے فرمایا سورۃ من القرآن، قرآن میں سے ایک سورت ہے. اچھا، آپ میں سے جو لوگ الحمدللہ عربی زبان سمجھتے ہیں، سورۃ من القرآن آیا ہے، جن کو سمجھ آتا ہے سورۃ، یہاں پر کامن ناؤن آیا ہے، ایڈجیکٹو. جب جملہ عربی زبان میں نکرہ سے شروع ہوتا ہے تو ایک اس کی وجہ نکرہ میں آنے کی، اس چیز کی، اس جملے کی عظمت بیان کرنا بھی ہوتا ہے. جب کامن ناؤن آتا ہے اور کامن ناؤن سے جملہ شروع ہوتا ہے تو ایک ریزن ہوتی ہے کہ اس کامن ناؤن کو لانے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ بہت عظیم بات ہے. تو ابو داؤد کے اندر جو حدیث آتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ من القرآن 30 آیہ، قرآن کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. لصاحبہا حتی یغفر لہ، یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے، صاحب کے لیے مغفرت کرے گی جہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. کون سی سورت ہے؟ آپ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک. یہ وہ سورت ہے جو کہ 29ویں پارے کے شروع میں آتی ہے، سورۃ الملک. یعنی آپ نے فرمایا سورہ ملک اپنے ساتھی کی شفاعت کرے گی. کب تک؟ ایک ہوتا ہے آپ ہیں بڑی بہن، آپ کی ہے چھوٹی بہن. چھوٹی بہن کہہ رہی ہے بڑی بہن سے پلیز آپ جا کے امی سے کہہ دینا مجھے فرینڈس کے ساتھ جانے دینا. آپ بڑی بہن ہوتے ہوئے کہتی ہیں ٹھیک ہے بس ایک دفعہ کہوں گی. یہ جو آپ نے ایک دفعہ کہا شفاعت کی نا، یہ آپ کی شفاعت ہو گئی، آپ نے اس کے بہاف پر ایک انٹرسیشن کیا. اب آپ بڑی بہن ہیں، امی نے ایک دفعہ انکار کر دیا، آپ کے دل میں بہن کی محبت ہے، آپ تب تک امی سے کہتی رہیں گی جب تک امی مان نہ جائیں. اس صورت کے لیے یہاں پر یہی بات آئی ہے حتی یغفر لہ. یہ سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کے لیے اس وقت تک شفاعت کرتی رہے گی حتی یغفر لہ، جب تک کہ اس کو معاف نہیں کر دیا جائے گا. یہ قرآن کی صرف ایک سورت ہے جس کا آپ کو اور مجھے اتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے، تو اس کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنانا اس کی بلیسنگز میں سے ایک بلیسنگ آتی ہے. یہ جو اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک انداز ہے. آپ نے کہا قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں،
اگر آپ حدیثوں کے بھی اسٹرکچر کو سمجھنا شروع کر دیں، جیسے قرآن سمجھا جاتا ہے دیر از اے ہول نالج، ایسے حدیث سمجھی جاتی ہے، ایسے ہی حدیث سمجھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا کہ قرآن کی سورت الملک یا قرآن کی سورت تبارک الذی جو ہے وہ ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی جب تک کہ اس کو بخش نہ دیا جائے؟ اس انداز میں کیوں کہا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں جو اس وقت تک اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی جب تک کہ اس کو بخش نہ دیا جائے؟ اس لیے کہ جب آپ پیچھے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صحابہ کی ڈیلی پریکٹس کو دیکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کی ڈیلی پریکٹس ہوتی تھی کہ جب وہ قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے تو قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ان کی ڈیلی کنورسیشن کا حصہ ہوتا تھا۔ جیسے اگر ان کو یہ بتانا ہوتا تھا کہ فلاں صحابی کا گھر کتنی دور ہے، جیسے کسی نے آ کے پوچھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہاں رہتے ہیں، اور یہ صحابی جن سے پوچھا جا رہا ہے یہ اللہ کے رسول کے حجرے کے باہر کھڑے ہیں، تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ 60 آیتیں دور رہتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بہت قریب رہتے تھے، تو بعض صحابہ کے لیے آتا ہے کہ جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ ابو ایوب انصاری کا گھر کہاں ہے تو وہ کہا کرتے تھے سورۃ الاخلاص کے ڈفرنس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا قرآن کا اٹھنا بیٹھنا، قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا، قرآن ان کی کانورسیشن کا حصہ، قرآن ان کی ڈیلی چوائسز کا حصہ، پلس ایک اور جو آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ ملتا ہے صحابہ کی زندگیوں میں، وہ ڈسٹینس اس طرح سے کیوں بتاتے تھے؟ کہتے تھے مطلب یہ ہوتا تھا انسینٹیو، بس تم یہ آیتیں پڑھتے ہوئے وہاں پہنچ جاؤ گے، 60 آیتوں کا ڈفرنس ہے، بس یہاں سے لے کر 60 آیتیں پڑھو گے اور تم سعد بن ابی وقاص کے گھر پہنچ جاؤ گے۔ یہ انسینٹیو تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ اپنے بچوں کو رمضان میں انسینٹیو دیتے ہیں، بیٹا تم دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بچے کی عمر کیا ہے۔ فرض کریں آپ کی بیٹی ہے 21-22 سال کی اور اس کو میک اپ کا بہت شوق ہے، آپ کہتی ہیں بیٹا تم سورہ ملک یاد کر لو، میں تم کو تمہاری پسند کی میک اپ کٹ دلاؤں گی، تو اس کا انسینٹیو دیا آپ نے، ہاں اس کے بعد وہ میک اپ لگا کے کہاں جاتی، دیٹس اندر کوسچن پلیز۔ اب یہ مت کہے گا ساری بیٹیاں میری بات کو پکڑ کے اپنی اماں کے پیچھے پڑ جائیں، میں سورہ ملک یاد کرتی ہوں آپ مجھے جو ہے میری پسند کا جو ہے وہ کون سی بیوٹی کا کٹ دلا دیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میک اپ لگائیں، خواتین میں رہیں، اپنی اماں کے سامنے رہیں، اپنے ابا کے سامنے رہیں، اپنے بھائی کے سامنے رہیں اور اپنے لیڈیز کے سرکل میں رہیں تو ٹھیک ہے۔ ادروائز یہ نہیں مطلب ہے کہ اب عائشہ آنٹی کی بات کا فتویٰ بنا کے جو ہے وہ پورے علاقے میں پھیلا دیا جائے کہ عائشہ آنٹی نے کہا ہے کہ میک اپ کٹ خرید سکتے ہیں۔ ایک تو کچھ مائک پہ بولتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگنے لگ گیا۔ اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مائک پہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتا ہے، دوسرا ایک اور خطرناک چیز جو ہونے لگ گئی ہے، جب واٹس ایپ پر آڈیوز نکل جاتی ہیں نا، اٹس ریئلی آؤٹ آف ہینڈ، پھر لوگ اس میں سے کون سا چنک 2 جملے نکال کے کہاں پھیلا دیتے ہیں، اللہ ہی کی حفاظت میں ہے، نیت اللہ کی خاطر ہے تو اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ لیکن مطلب کیا ہے؟ اس سے بعض اسکالرز یہ بات نکالتے ہیں کہ بچوں کو، نوجوانوں کو انسینٹیو دیا جا سکتا ہے، یہ لالچ کی کیٹیگری میں نہیں آتا کہ آپ اتنی آیتیں یاد کر لیں آپ کو میں یہ چیز دلاؤں گی، آپ اتنا قرآن یاد کر لیں میں آپ کو یہ چیز دلاؤں گی۔ تو یہ صحابہ کا معمول ہوتا تھا کہ وہ ریگولر کسی کو قرآن کی آیات کے ساتھ ڈسٹینس بتایا کرتے تھے۔ تو جب بھی اب جب آپ اس حدیث کو پڑھیں گی تو آپ کو یہ پچھلی پوری بات یاد آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں کہا تھا کہ 30 آیتیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے اگر تمہاری پریکٹس بن جائیں گی، تمہاری ڈیلی پریکٹس بن جائیں گی تو وہ تمہاری شفاعت کریں گی اور وہ تمہیں قیامت کے دن اس وقت تک اللہ کے سامنے جو ہے تمہارے لیے انٹرسیشن کرتی رہیں گی جب تک کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کر دے گا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن یہ بات واضح کرتا ہے کہ شفاعت ہوگی، جیسے یہاں سورت کی شفاعت کا ذکر آ رہا ہے ایسے ہی ہم جانتے ہیں قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ شفاعت کا جو ہے وہ انسینٹیو یا شفاعت کی اجازت دے گا، الا ان یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہے گا۔ شفاعت جو ہے وہ انکنڈیشنل نہیں ہوگی، کنڈیشنل ہوگی۔ جس کو اللہ اجازت دینا چاہے گا کہ یہ شفاعت کر سکتا ہے وہ شفاعت کرے گا، اور جس کے لیے اللہ اجازت دے گا صرف اس کی شفاعت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ۔ خاموشی کیوں تھی پہلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت امت کے لیے ہوگی، ہاں انکنڈیشنل نہیں ہے، کنڈیشنل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ آئیں گے آپ کے حوض کوثر پہ، جن کو آپ پہچان لیں گے، اور پہچانیں گے کیسے؟
من آثار الوضو، ہمارے وضو کے اعضاء سے پہچان لیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف بڑھیں گے کہ ان کو اپنے حوض سے پلائیں تو فرشتے روک دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نمازی لوگ ہیں جن کی شفاعت سے آپ کو روک دیا جائے گا. سو دس از اے ویری سیریس پوائنٹ. یہ نمازی ہوں گے اس لیے کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں. ایسے مسلمان امتی بھی ہوں گے جن کے اوپر کوئی گلو نہیں ہوگا. اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ مجرم اس دن اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے. تو اس کو اسکالرز نے ڈیفائن کیا ہے کہ مسلمان کیسے مجرم ہوں گے اور مسلمانوں کی کیا علامت ہوگی جس سے وہ پہچانے جائیں گے. ایک انسان کے اوپر مسلمان کا ٹائٹل ہونا اور وضو کے آثار نہ ہونا، اس سے بڑا اس کے لیے مجرم اور کرمنل ہونا قیامت کے دن کوئی اور بڑی علامت نہیں ہوگی. تو ایسے مسلمان جن کے وضو کے اعضاء لیومینس ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے اور ان کو اپنے حوض سے پلانے کے لیے آگے بڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے روک دیں گے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ کہا جائے گا اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے پیچھے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو شفاعت کنڈیشنل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنڈیشنل شفاعت کریں گے. سورۃ الملک شفاعت کرے گی اور اسی طرح سے قرآن اور روزہ قیامت کے دن اللہ سے ہماری شفاعت کریں گے. قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو رات میں نیند سے دور رکھا تو اس کو بخش دیجئے، اس کی شفاعت کیجئے. روزہ کہے گا اللہ میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے روک کر رکھا تو اس کی شفاعت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اللہ ان دونوں کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا. ان دونوں کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی. جہاں تک سورہ ملک کی شفاعت کی بات ہے، یہ کنڈیشنل ہے یا انکنڈیشنل ہے؟ کیا خیال ہے؟ جی نہیں، یہ بھی کنڈیشنل ہے. جب مین آپ کو یہ بتا دیا کہ شفاعت کا کانسیپٹ ہی کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل ہے ہی نہیں اسلام میں. یہ جملہ یاد رکھیے گا. جہاں اتنی الحمدللہ انفارمیشن آ گئی، اسلام میں شفاعت حقہ جس کو کہتے ہیں، دا ایکچوئل ٹرو شفاعہ ان کنٹراری ٹو شفاعت باطلہ، اسلام میں شفاعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر شفاعت کنڈیشنل ہے. رسول اللہ کی شفاعت کنڈیشنل ہے، قرآن کی شفاعت کنڈیشنل ہے، روزے کی شفاعت کنڈیشنل ہے، سورۃ الملک کی شفاعت کنڈیشنل ہے. کل بتاؤں گی انشاءاللہ کیسے کنڈیشنل ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے وقت میں برکت دے. میرا کبھی بھی صورتوں پر دوڑنے کا دل نہیں کرتا. میں نے اللہ کا نام لے کر فوزیہ کی خواہش کے اوپر سورہ ملک کرانے شروع کر دیا. اب اللہ برکت ڈالے گا، انشاءاللہ مکمل ہوگی. لیکن بس خواہش یہ ہے کہ جو علم آئے وہ دل میں اتر جائے، وہ عمل کا حصہ بن جائے. خواہش یہ ہے کہ جو حق ہو اللہ اس کو زبان سے نکلوا دے. دعا مانگیے گا اپنے لیے بھی اور دعا مانگیے گا میرے لیے بھی کہ اللہ مجھے بھی حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، کلیئرٹی آف سپیچ دے. اللہ ہمارا یہاں کا ایک ایک لمحہ روز محشر میں نیکیوں میں ہمارے نیکیوں کے اسکیل میں ہیویسٹ لمحہ بنا دے. اللہ اس علم کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. اللہ ہمیں اس آخری عشرے میں اپنی تمام تر بہترین مغفرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان امت پر اپنا رحم فرمائے. اللہ جس کی جہاں جو حاجت ہے اللہ اس کی وہ حاجت مکمل فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گھر پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمیں موت نہ دے مگر اس حال میں کہ ہم ایمان پر مکمل اپنے جمے ہوئے ہوں. اللہ ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرمائیے. اللہ ہمیں اس عمل کو احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمیں شب قدر عطا فرمائیے اور ہم سب مسلمانوں کو بہترین عبادت کے ساتھ مغفرت کے ساتھ خیر و عافیت سے عید کا دن نصیب فرمائیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ